بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم ہی وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگا کرتے رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ حقیقتاً تباہی کے آخری زینے پر کھڑا ہے۔ ناپ تول میں کمی اب برائی تصور نہیں کی جاتی، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس بلند و بالا مقام ہی کی بدولت اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء و پیغمبر مبعوث فرمائے، تاکہ اللہ کی سب سے اشرف المخلوق راہ ہدایت سے منحرف نہ ہو سکے۔ تمام مذاہب اور ان کے پیشواؤں کی آمد کا سلسلہ اپنے اپنے وقت و مدت تک چلتا رہا، تب جا کے نوبت اس مقام تک پہنچی کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ دین اسلام کا پرچار اس ختم ہو جانے والی دنیا میں ہوا۔ اسلام کی تبلیغ و ترویج کا یہ سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا اور اس دین برحق کو کامل قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہو یا کام کو سر انجام دیا تاکہ حجت تمام ہو اور مستقبل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بطور رہنمائی کام آ سکے۔ اسلام کی تعلیمات میں دو طرح کے حقوق ہیں: حقوق ربی اور حقوق العباد۔ حقوق ربی وہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، اور حقوق العباد وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو کافی اہمیت سے روشناس کروایا تاکہ دین اور دنیا دونوں میں توازن قائم رہے اور مسلمان کسی بھی صورت راہ ہدایت سے گمراہ نہ ہو سکیں۔ حقوق ربی میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس اور حج شامل ہیں۔ جو عبادات تصور کی جاتی ہیں، یہ وہ عوامل ہیں جن کا خالصتاً تعلق انسان اور خدا کے درمیان ہے، اور ان کی کوتاہی میں یقیناً شدید ترین عذاب بھی موجود ہے، لیکن ہم بطور مسلمان اللہ رب العزت کو الرحمن اور رحیم ماننے پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ حقوق ربی کو بھی نہ صرف اس کے معیار سے گراتے ہیں بلکہ حقوق اللہ میں خیانت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خیانت کرتے ہوئے اپنا ثانی کسی کو نہیں رکھتے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ جھوٹ مت بولا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، شراب مت استعمال کرو، غیبت سے باز رہو، جوا مت کھیلو، پردے کا اہتمام کرو، فحاشی کا کلا کما کرو، تہمت مت لگاؤ، عورت کی عزت کرو، بزرگوں کا احترام کرو، اور دوسرے بہت سے حقوق جن کی ادائیگی کا لازم قرار دیا گیا تاکہ معاشرے میں امن و بھائی چارہ قائم رہے۔ حسن اخلاق اپنانے کی تعلیم اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو کسی بھی عام مسلمان کو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اختیار کرنے ہوتے ہیں، مگر اکثر یہ سوال میرے خیال کا طواف کیے جاتا ہے کہ ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟ کیا ہم ہی وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو رو رو کر دعائیں مانگا کرتے رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ حقیقتاً تباہی کے آخری زینے پر کھڑا ہے۔ ناپ تول میں کمی اب برائی تصور نہیں کی جاتی، ملاوٹ عام سا عمل کہلاتا ہے، شراب نوشی محافل کو چار چاند لگاتی ہیں، بے پردگی کو جدت کا نام دیا جاتا ہے، زنا نہایت عام ہوا جاتا ہے، کہ معاشرے میں بزرگ کی قدر اور عورت کی چادر کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ کیا ہم ہی وہ امت ہیں جن کی بخشش کی دعائیں آج سے 1400 سال پہلے مانگی گئی تھی؟ ہم واقعی اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اس ہدایت کے چراغ سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ غیر مسلم ان بے عمل مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر دائرہ اسلام سے دور رہتے ہیں۔
آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ دولت نے باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہوا ہے۔ گو ہر رشتہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ تاجر جھوٹ کے ذریعے اپنا مال پر ناجائز منافع کما رہا ہے۔ انا پرستی، مسلک پرستی، دولت پرستی آج اپنے عروج پر ہے، جبکہ دین حق کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ کیا واقعی میں ہم مسلمان ہونے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے؟ کیا ہم ہی وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ دعا ہے بارگاہ رب ذوالجلال میں کہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں اور حقیقی اسلام کی تبلیغ و ترویج اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔